بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہانت علیہ نفسہ من عمر علیہ لسانہ۔ وہ انسان جس نے خدا کی بارگاہ میں گرنا ہوتا ہے یا لوگوں کی بارگاہ میں گرنا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ زبان کی تیزی اور زبان کی حکومت اتنی بری ہے کہ انسان خود ہی اپنی ذات میں گر جاتا ہے، کیونکہ زبان جب حاکم ہو جائے تو انسان اس زبان کا غلام ہو جاتا ہے، اور پھر یہ زبان انسان کی شخصیت، انسان کے آبرو، انسان کے وقار کو اور انسان کی عزت کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ اسی لیے امام عالی مقام اس جملے کے ذریعے اس خطرناک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو خاموشی کتنا بڑا ادب ہے، اور کلام کا وزن کس قدر زیادہ ہوتا ہے، تو جب بھی بولو احتیاط سے بولو، کیونکہ اس زبان کا اثر ہے کہ کبھی یہ زبان رشتوں میں تناؤ کی شکل میں سامنے آتی ہے، تو کبھی کاروبار میں تباہی کی شکل میں سامنے آتی ہے، کبھی دوستوں میں جدائی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ زبان اگر حاکم ہو جائے انسان پر تو پھر کسی بھی رشتے کا یہ پاس نہیں رکھتی، بلکہ یہ زبان جب انسان کی ذات پر حاکم ہو جائے تو وہ بس اس زبان میں مطمع نظر فقط انسان کی اپنی ذات رہ جاتی ہے۔ ہم نے فرمایا کہ زبان عقل کی نمائندہ ہے، کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو پرکھنے والے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا عقل مند ہے، اور کبھی فرمایا کہ یہ زبان دل کا آئینہ ہے، کہ جب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کی زبان پہ آ رہی ہے اور آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بولو، کہ لوگ زبان سے لوگوں کو پہچانتے ہیں، اسی لیے ایک مقام پر فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اگر اچھا بولو گے تو اچھی پہچان ہوگی، اور اگر بری زبان رکھتے ہو تو معاشرے میں تمہاری قیمت ختم ہو جائے گی۔ حانت علیہ نفسہ، تم خود اپنی نگاہ میں گر جاؤ گے۔ خدا کی نگاہ میں گرنے سے پہلے اور معاشرے کی نگاہ میں گرنے سے پہلے انسان خود اپنی ذات میں ہی گر جاتا ہے، اور اس کا نفس اس ذلت کو سہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے نفس اس ذلت سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کون سا لفظ نکل رہا ہے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی کو عبادت کہا گیا، اور کہا گیا کہ خاموشی بہتر ہے اس لفظ سے کہ جو لفظ دلوں کو زخم دیں، وہ لفظ جو رشتوں کو توڑ دیں، وہ لفظ جو رشتوں کی تمیز جن میں نہ رہے، ان سے زیادہ بہتر خاموشی ہے۔ بہت سے گناہوں کا سرچشمہ اگر دیکھا جائے تو روایات میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ زبان ہے، کہ کبھی تو جھوٹ، کبھی بہتان، کبھی توہین، کبھی دھوکے اور فراڈ کا کام اسی زبان سے کیا جاتا ہے۔ تو زبان انسان کے کنٹرول میں نہ ہو اور انسان کے اوپر حاکم ہو جائے تو یہ انسان تمام گناہوں کی طرف گھرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ گویا کہ مومن کی حکومت اگر ہے تو اس کے دل کی حکومت ہے، اگر مومن کے پاس کوئی حاکم ہے تو وہ اس کی عقل ہے، اگر مومن کے پاس کوئی حاکم ہے تو اس کا دل ہے۔ اگر منافق کو دیکھنا ہے تو پھر اس کی زبان کو دیکھو، کہ منافق کبھی بھی دل سے نہیں سوچتا اور نہ ہی کبھی عقل کو استعمال کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ زبان ہی اس کے دل پر اور اس کی عقل پر حاکم ہوتی ہے۔